السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محترم، جیسے ہی پہلی کا چاند ہوا اور آج 10 دن کا، آج سے 10ویں ذی الحجہ تک اللہ تبارک و تعالی قسم فرماتا ہے، قسم کھا کر فرماتا ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یعنی آج کی رات سے 10 راتیں اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اب یہ بات کا آپ کو مجھے اندازہ ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب خود یہ فرما رہا ہے کہ 10 راتوں کی جب اللہ قسم کھایا ہے تو کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے یہ راتیں۔ اور ان راتوں میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ اتنا اجر دے گا، اتنا ثواب دے گا جس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ شب قدر کے سے کچھ کم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان راتوں میں وہ تمام دعائیں قبول فرمائے گا، تمام بندے کے تمام اعمال جو اللہ کے لیے وہ کرے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ اور یہ مبارک راتیں آپ کو اور مجھے اپنی مغفرت طلب کرنے کا، توبہ کرنا اور اللہ کے طرف رجوع ہو کر اللہ سے اپنے کو راضی کرنے کے لیے بہترین موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ راتوں کے انتظار میں تھے ہوں گے اور راتوں سے پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بلا لیا، اور شاید آج ہم پہلی رات کو آپ سے مخاطب ہیں، اور اللہ میاں ہماری کتنی عمر رکھا ہے واللہ عالم، اللہ جانتا ہے ہماری عمریں کتنی ہیں۔ اب ہماری کیا عمریں ہیں اگر ہم اس کا حساب کرنے بیٹھے تو یاد رکھیے، ایک اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ حضرت آخر موت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کیا موت کی تیاری تم نے کر لی ہے؟ تو کہا کہ حضرت نہیں، جب موت کا وقت معلوم ہو جائے گا تو تیاری بھی کر لیں گے۔ تو کہا کہ تیاری کر لو اس بات سے کہ وقت معلوم نہیں کب آنے والا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، ہماری صفوں میں سے، ہمارے محلوں میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے، ہمارے پڑوسیوں میں سے کتنی جانیں ہیں جو جا رہی ہیں، اور کتنے لوگ یتیم ہو رہے ہیں، بہت سے بیوہ ہو رہے ہیں، بہت سے اپنے ماں باپ کو کھو رہے ہیں، بہت سے اپنے شوہر کو کھو رہے ہیں، بہت سے اپنی بیویوں کو کھو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ موت کبھی بھی انسان کو آتی ہے، اور وہ موت آنے کے بعد انسان کا کوئی اس پہ
دار و مدار نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر یقین نہیں ہے کہ کب ہمارے خبر کے لیے تیاری ہمیں کر لینا۔ اس لیے اب ہم کو یہ موقع ملا ہے کہ یہ 10 راتیں اللہ میاں دیا ہے، کون سی رات ہماری آخر ہے نہیں معلوم، کر لیجئے تاکہ صبح اٹھ گئے تو الحمدللہ، اگر نہیں اٹھے تو آپ کی توبہ کی وجہ سے جو رات میں ہماری موت ہو جائے تو اللہ کے پاس ہمارا ٹائٹل کلیئر رہے، ورنہ اگر حساب کتاب کا مسئلہ آ جائے گا اور ہمارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت نہ فرمائے تو بڑا ہمارے لیے امتحان ہو جائے گا۔ مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ پیٹ کے مرض کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑے اور پیٹ کے درمیان کا معاملہ ہے یہ، اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بھی شہید ہیں، اللہ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے خبر کے معاملے کو اللہ آسان فرما دے، اور ہم کو بھی اللہ جو زندگی دیا ہے توبہ استغفار کر کے اللہ کے طرف رجوع ہونے والا بنا دے۔ یاد رکھیے یہ 10 دن بڑے اہمیت کے حامل ہے، ہر رات اگر اچھی ہو تو دن کا بھی معاملہ اچھا ہوگا، اور رات کو اللہ کو کثرت سے یاد کیجئے، سجدے کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو بنائیے، اللہ کو اپنے اعمال کے کوتاہیوں کی جو بھی باتیں ہیں اپنے پروردگار سے عرض کر دیجئے، شاید اللہ آپ کے قصوروں کو معاف فرما دے، آپ کے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اس لیے آپ جھجکیے مت۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ راتوں کے ساتھ ساتھ دن کو بھی اچھا گزاریے، اور خصوصاً ہمارے کو یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو قربانی دینے والے ہیں وہ اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں، اور ہمارے شیونگ کرنے والے حضرات شیونگ نہ کریں، شیونگ سے بچیے، کیونکہ آپ اب قربانی کا ارادہ کر دیے ہیں تو آپ کے اوپر یہ تمام چیزوں کی احتیاط ضروری ہے۔ اب یہ بات کو اگر میں آغاز کروں تو بہت طویل باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، پہلے یہ 2 باتیں عرض کرنا ضروری سمجھا میں کہ پہلے یہ فجر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا اشارہ دے دیا کہ یہ 10 راتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اب یہ باتوں کو ساتھ ایک اور بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو قربانی تو دینا ہے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ قربانی کیسے کریں گے، نہیں دیے تو ہم غریبوں میں تقسیم کر سکتے۔ پہلے آپ کو خون بہانا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو جو بندہ خون بہاتا وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کو معلوم میرے آقا کے بارے میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی دے رہے تھے تو بی بی عائشہ صدیقہ کو آپ نے بلا کر سامنے کھڑا کیا، کہا کہ اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت آپ سامنے ٹھہرنا چاہیے، گویا یہ بتایا کہ جس کے نام پر ذبح کر رہے ہیں وہ موجود رہے، اور اس خون بہانے کو اللہ کے پاس بہت ہی مقبول کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے پیارے دوست حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ کے لیے تھی، اور قرب کے معنی پہلے کیا ہے؟ قریب ہونا۔ قربانی کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو یہ قربانی قریب کرتی ہے، قربت پیدا کرتی ہے، کہ آپ نے اللہ کے حکم پر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، آپ کے گلے پہ چھری رکھی، لہٰذا آپ وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اللہ نے کہا اگر تم بکرا ذبح کر دیں گے میں تمہارے کو اولاد ذبح کرنے کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔
تو اب یہاں یہ دو باتیں آپ کے سامنے اس واسطے سے رکھ دیا کہ ہماری یہ راتوں کی اہمیت آپ کو معلوم ہو جائے، دوسرا آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے بال وغیرہ نہ بنائیں، اور جو بھی قربانی دینے کے لیے ارادہ کر لیے ہیں وہ اپنے ناخن وغیرہ کوئی چیز کا آپ کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اور اس سے احتیاط آپ کو اور ہم کو سب کو کرنا ہے۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ دیکھیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو آزمایا ہے، اور یہ بھی میرے خیال میں ایک آزمائش ہے، اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ نہیں معلوم یہ NRC کیا کیا وہ آگے تھے، اللہ نے اس بیماری کو لا کے NRC کو دفن کر دیا۔ اب لازمی ہے وہ اگر چلتے رہتے تو کتنے خون بہتے پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے، اور وہ ہمارے لیے جو خیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو اتنا ہی کہنا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگ انا للہ پڑھتی ایک مر گئے سو لوگوں میں پڑھتے سمجھتے نہیں، ہر وہ چیز اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا آپ کے، یعنی دو چپل پہنتے ہیں آپ، اگر وہ اس کا تسمہ یعنی اس کا جو وہ رہتا ہے وہ اوپر کا جو پہننے کے لیے جو جوتا رہتا ہے، اس کو بھی اگر پھٹ جائے جوتا، اس کے اوپر بھی آپ کو انا للہ پڑھنا ہے۔ اندھیرا ہو گیا، کوئی چیز گر گئی نظر نہیں آئی، انا للہ پڑھنا ہے۔ مخصوص صرف یہ نہیں ہے موت مرے تو انا للہ پڑھنا ہے، یہ بھی ہمارے لوگوں میں بہت بڑی پریشانی ہے۔ یاد رکھیے جو آنکھوں سے دور ہو جائے، کھو جائے، اس کے لیے آپ انا للہ پڑھیے، اللہ اس کا نعم البدل اللہ عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ابو سالم یا ان کے شوہر کا نام تھا، صحابی رسول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب شوہر کا میرے انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ جب پڑھ لینے کے بعد میرے یہ ذہن میں آیا میرے شوہر تو بہت نیک تھے، تہجد بھی نہیں کھوتی تھی ان کی، تہجد بھی کبھی چھوٹتی نہیں تھی، کبھی ان سے کوئی عمل ایسا نہیں دیکھی میں جو خیر شرعی ہو، جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ویسا عمل میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس سے زیادہ وہ کہ عبادت کرنے والے تھے۔ میں نے انا للہ پڑھ لیا، اس کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ آخر میں انا للہ تو پڑھ لی، میرے کو میرے شوہر سے بہتر کون ملیں گا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو معلوم ہوا کہ نعم البدل اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ آپ امہات المومنین ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انا للہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہماری جو چیز ہمارے آنکھوں سے اجھل ہو جاتی ہے، اللہ اس کی بات کو آپ کے ذہن و فکر سے دور فرما دیتا ہے، اور وہ چیز جو آپ سے چلے گئی ہے اس کا نعم البدل اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ خیر وہ ٹاپک پہ جانا نہیں ہے مجھے، اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، شروع سے آزمائشیں چلتی رہی۔ دیکھیے نجومیوں کا دور تھا، پہلے نجومیاں شیطانوں سے ملے ہوئے رہتے تھے، آج کل کے نہیں ہیں، آج کل کے تو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سرکار کی دنیا میں تشریف لانے تک فرشتے آسمانوں کے قریب شیطان آسمانوں کے قریب جاتے تھے، اور وہاں سے سنا سنی آ کر یہاں
ان کے جو چیلے ہوتے تھے ان کو کہا کرتے تھے، اور وہ لوگ اس کی بات کو لوگوں کے اوپر اہمیت دے کر بتا دیتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کو، نمرود کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ایک ایسا بچہ دنیا پیدا ہونے والا ہے جس کے آنے کے بعد آپ کا تختہ پلٹ جائے گا، آپ کی حکومت برخاست ہو جائے گی اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ نمرود اس زمانے میں تھے، آج کے نمرودہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نمرود بچوں کو مارتا تھا، فیملی پلاننگ کرتا تھا، فیملی پلاننگ کے جیسا عمل کرتا تھا، اور آج بھی فیملی پلاننگ کے عمل کو ہی دوہرا رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ مگر یاد رکھیے، اللہ جس کو جلانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اللہ جس سے موت دے دے اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ کو لانا تھا تو کیا ہوا؟ نمرود نے اپنے اطراف میں پہرے لگا دیے اور مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ کر دیا، اور یہ سمجھ کے کیا کہ عورت اور مرد نہ ملیں گے تو اولاد ہی نہیں پیدا ہوگی۔ اور جو کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا، اور اگر جہاں بچی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا۔ یعنی اتنا ظلم کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں حضرت ابراہیم کو لانا مقصد تھا، اور اس کے حکومت کا تختہ پلٹنا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نمرود کے ہی وزیر، نمرود کے ہی قریب رہنے والے کے، جس کا نام آزر بتایا گیا ہے، اور دیگر مقامات پر اور نام ہے، تو آپ کو کیا کیا گیا؟ انشاءاللہ اس کا آئندہ چہارشنبے کو تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ تو طارق دوسرا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ نے آپ کی پیٹ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کے پیٹ میں منتقل فرما دیا۔ اب اتنا دور رکھنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ ایک خلے میں مردوں کو، ایک خلے میں عورتوں کو رکھا تھا، مگر اللہ میاں جب دنیا میں لانا کا معاملہ ٹھہرا تو وہ ذریعے بھی بنا دیا اللہ میاں۔ اور جب بات معلوم ہوئی تو نمرود پریشان ہو گیا، یہ تو ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ نمرود نے کہا جتنے حاملہ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، سب کے حمل گرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جب دائی آتی اور آپ کے پیٹ کو دیکھتی تو پیٹ سمجھ میں نہیں آتا، اور دائی آ کر جب چلے جاتی پھر پیٹ نظر آتا۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا، تو ظاہری چیز کو دیکھ سکتا ہے، اندر کی چیز کو میں جانتا ہوں۔ اور پھر اس طریقے سے آپ کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ پھر آپ کی والدہ وہ وقت مقررہ پر ایک پہاڑ میں، چٹان میں جا کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لیا، اور پھر اسی جگہ آپ کو چھوڑ کر آ گئی، ہیبت کے مارے کہ کہیں بچے پہ کسی غیر لوگوں کی نظر نہ پڑے اور اس کو کوئی ہتھیار، یعنی اس کو کوئی قتل نہ کر دے۔ اور پھر اللہ نے حفاظت کا معاملہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ہرن آ کے دودھ پلا دیتی تھی، اور آپ کے 2 انگلیوں میں ایک انگلی سے شہد آتا تھا، ایک انگلی سے پانی آتا تھا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کے درمیان، ان چٹانوں کے درمیان جہاں والدہ 8 دن تک نہیں جا رہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں 8-10 دن ہو گئے جا نہیں پائی، میں یہ سمجھی کہ اب تو ابراہیم کا یعنی پورے طریقے سے جانور ان پر حملہ کیے ہوں گے،
اما میں جاؤں گی تو ہڈیاں نظر آئیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور وہیں آپ بڑے ہونے لگے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے جو لوگ ایک سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ ایک مہینے میں اتنے بڑے ہوتے تھے۔ یعنی اللہ نے عمر میں اتنا جلدی آپ کو خط اتنا جلدی بڑھا دیا کہ باہر جب آئے آپ درمیان میں لوگوں کے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ جب اپنا کمال دکھانا چاہتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے آسان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات طویل ہے، اور واقعات طویل رہنے کی وجہ سے ایک ہی بیٹھک میں بولنا بہت ہی ممکن نہیں ہے، مگر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا، اور آزمائشوں پہ آزمائشیں آتے گئی، اور ہر آزمائش کو آپ نے قبول کیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کو جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائش کا تھا، آخری امتحان تھا، جو 10ویں تاریخ کو آپ اور ہم اپنے گھروں میں دمبے ذبح کرتے ہیں یا جو بھی چیز ذبح کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سرکار سے پوچھا یہ کیا ہے یا رسول اللہ قربانی؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یعنی سنت ابراہیمی ہے، اور آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احکام دیے ہیں۔ بلکہ میرے آقا نے ایک جگہ یہ بھی فرما دیا جو قربانی نہ دے وہ میری عیدگاہ بھی نہ آئے۔ نماز کی بات چھوڑو، عیدگاہ کو بھی آنے سے منع کر دیا۔ تو آپ کو اور مجھے قربانی دینے کا ارادہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں گے جانور ملے یا نہیں ملے۔ اگر 3 دن تک ہم کو جانور نہ ملے، یاد رکھیے مسئلہ ہے 3 دن تک جانور نہ ملے، یعنی اب سے ڈھونڈیے آپ، اور وہ 3 دن 10 11 12 اگر آپ 3 دن کے اندر آپ کو قربانی کا جانور نہ ملے تو پھر آپ کو صدقہ وغیرہ کچھ بھی آپ پیسوں کو دے سکتے ہیں، مگر ایک یاد رکھو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے وہ تمام لوگوں پر جو آج لاکھوں روپے دواخانوں میں دے رہے ہیں، مگر وہی لاکھوں روپے میں سے ایک غریب کو دینے کا وقت آتا تو اس میں سے 20 روپے نکال کے دیتے۔ اللہ نے کہا میرے آدمی کو تو 20 روپے دے رہا اور دوسرے کو تو اپنے علاج کے لیے 2 لاکھ خرچ رہا، لہذا اللہ تم سے 2 لاکھ خرچا رہا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو آپ 50,000 غریب کو دے دو، اللہ آپ کا 1.5 لاکھ بچا لیں گا انشاءاللہ۔ کھول کے دل دیو، اللہ کے لیے دیو، پھر دیکھو ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ ہم بھی خیرات کرے تو بغیر بولے دینا، اور جتنی آپ کی سوچ ہے اس سے 4 گنا اضافہ دینا، تو پھر اللہ اس میں برکت عطا فرماتا۔ ہمارے دماغ بولتا 10 روپے دو، ہم اس میں سے نکال کے اپنے جیب میں ٹٹول کے 1 روپے کا سکہ نکال کے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پیسے دواخانوں میں لگ رہے ہیں۔ اگر دواخانوں میں نہیں جانا ہے آپ کو اور بیماریوں سے بچنا ہے تو یاد رکھیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیجیے، اللہ کے راہ میں لوگوں کو دیجیے۔ اللہ غریبوں کے گھروں کو آپ پہنچائیں گے، اللہ انشاءاللہ آپ کے بلاؤں کو دور فرما دے گا، آپ کے آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو آپ کی اور میری سب ختم فرمائے گا۔